अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है ना वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत हेल्पफुल भी होने वाला है, क्योंकि मैंने आज अपनी बेटी का रूम भी शेयर करना है और बेटी के रूम की आज थोड़ी सी मैंने डेकोर भी करना है, थोड़ा सा इंटीरियर चेंज करना है और साथ साथ आपसे ना एक बहुत ज़रूरी सी ना आज बातें भी होंगी और उन कमेंट्स को भी जिक्र करूँगी जो कि अक्सर मेरी बहनें करती हैं कि सुस्ती रहती है, काहली रहती है, थकावट सी महसूस होती रहती है या मे भी मौसम का असर है। तो इन सारी चीज़ों पे बात होगी। इससे पहले आप मेरी बेटी का रूम भी देखिएगा और साथ साथ बताइएगा कि रूम आपको कैसा लगा है। और थोड़ी सी आज मैंने बेटी के रूम की डेकोरेशन भी चेंज करनी है और आप लोगों से गपशप भी होनी है। तो आते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज जो मैंने हैबिट्स और जो मैंने आइडियाज़ शेयर करने हैं, उम्मीद है आपके लिए कोई ना कोई एक आध तो उसमें से कारआमद भी होगा। तो जी बात ये हो रही है कि हम लोग सुस्ती और काहली और थकावट में क्यों आते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी हैबिट चेंज करनी पड़नी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपनी मॉर्निंग की रूटीन अब सेट करनी है, क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल जो लगा ना वो यही लगा कि मैं उठ नहीं पाती थी। उठती थी, बच्चों को भेज के थोड़ा सा सुस्ती होनी, फिर लेट जाना और सारा दिन मेरा इसी तरह सुस्ती में गुजर जाना। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मौसम चल रहा है ना बरसात का, इसमें वैसे ही अजीब सी सुस्ती है, थकावट सी रहती है और ऐसे काहली सी, दिल करता है कुछ ना करो, आराम करो, बैठो, ये वो सारा। तो आज ना मैं आप लोगों को आपके दिन के आगाज़ से लेके शाम तक की रूटीन आपसे थोड़ी सी शेयर भी करूँगी, आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी हैबिट्स आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी है, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सबसे पहले तो सुबह से शुरू होते हैं जी। सुबह आपने एक अपनी हैबिट बना लेनी है कि आपने बच्चे जो है ना जब सोए हुए हैं, आपने सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को ख्याल करना है। देखें ना, अगर आप अज़कार करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी लाजमी कर लें, नमाज़ पढ़ते रहें, तिलावत कुरान पाक करें और अगर टाइम है तो थोड़ी सी तस्बीह भी करें। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, इर्द गिर्द आपका माहौल अच्छा आपको लगेगा, आप अगर दिमागी तौर पे तनाव से दूर होंगे, टेंशन से दूर होंगे, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, तो यकीन करें जो डे का ये स्टार्ट आप लेंगे ना तो 50% तो आपको यहीं से आराम और सुकून आ जाएगा। आपको फील होगा कि आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले टाइम दें, अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले बेहतर करें, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ आती है बाद में। अगर आप ज़हनी तौर पे ही आपको तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप किसी चीज़ की तरफ मोटिवेटेड नहीं हो सकते। आज के दौर में ना एक ट्रेंड बन गया है कि अगर हमारे सर में भी दर्द होती है ना तो हम मेडिसिन लेने लग जाते हैं, ये डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर्स ने क्या कुलिया अपनाया, वो सबसे पहले कह देते जी आपको डिप्रेशन है, आपको एंग्जाइटी है, आपको स्ट्रेस है। तो ना चाहते हुए भी हम लोग वो मेडिसिन खाने लग जाते हैं कि जिनकी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं होती। हम अपनी मेंटल हेल्थ को अल्लाह से रब्ता करके दुरुस्त कर सकते हैं। अल्लाह से हम लोग कलाम करें, नमाज़ पढ़ें, अपना सुकून अल्लाह के पास तलाश करें, तो यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता हम स्ट्रेस से, सर की दर्द से और मेंटल जो हमारी हेल्थ नाजुक हो रही है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक औरत हमेशा इग्नोर कर देती है, वो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। हेल्दी डाइट जो है वो आपको हमेशा हेल्दी रूटीन की तरफ लेके जाएगी। अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है ना तो आप ये सोच लें कि सुस्ती और ये जो काहली है और आपको थकावट हर वक्त रहेगी, स्ट्रेस में आप रहेंगे। मेंटली हेल्थ भी तभी अच्छी होगी जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ साथ साथ अच्छी होगी। हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट। हम क्या करती हैं, जो बच्चों को स्कूल भेज के बर्तन पड़े हैं, ये काम पड़ा है, हमने ध्यान नहीं देना अपने नाश्ते की तरफ, हमने अपनी डाइट की तरफ, कोई फ्रूट नहीं हम प्रॉपर खा रही होती, दूध नहीं पी रही होती। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें होंगी जो इस चीज़ से रिलेट कर सकती होंगी। मैं भी दूध नहीं पीती थी, मुझे लगता था कि दूध से स्मेल आ रही है, फ्ला हो रहा है। अब मैंने क्या शुरू किया, उसे मिल्क शेक की फॉर्म में कर दिया। चीनी ना ऐड करें, एक फ्रूट डालें, दूध का ग्लास लें, उसको शेक करें और पी लें। देखें इससे आप फौरी एक फुल ऑफ एनर्जी आप फील करेंगी, और जब आप एनर्जी में होंगी तभी तो आप घर के काम कर सकेंगी ना, तभी बच्चों को देख सकेंगी। अपनी हेल्दी डाइट की तरफ जाएं और ताकि आप ना फिज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी हो और आपको जो सुस्ती कहती हैं या थकावट कहती हैं या आप कहती हैं हम एक्टिव नहीं हैं, मोटिवेटेड नहीं हैं, इंशाल्लाह ताला आप उसकी तरफ जाने लग जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग बहुत सख्ती से मिस करते हैं वो होती है जी हाइड्रेट नहीं रहते। हम अपनी बॉडी को पानी से दूर रखते हैं। थोड़ा सा पानी पिया, एक गिलास पिया और सारा दिन भूल गए, कामों में लगे रहे। और होता कि मुझे अच्छा मैं पानी छोड़ती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि मेरी ना बॉडी लो हो गई है, मतलब मैं अब फील करती हूँ कि मेरे से कोई काम नहीं होगा। पानी एटलीस्ट आपने 1.5 लीटर पीना है। ये सोच लें कि 1.5 से 2 लीटर आपने पानी ज़रूर पीना है। अगर ये आप पी रही हैं इट मीन्स यू आर एक्टिव। अगर आप नहीं पी रही तो इस चीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि ये आपका जो है ना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि
ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں کوئی اسٹریس ہے تو اس وجہ سے ہم سست ہیں، ہمیں کوئی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے تو اس وجہ سے ہم سست ہیں. نہیں، آپ کی اگر ڈائٹ اچھی نہیں ہے، آپ پانی اچھا انٹیک نہیں کرتے ہیں، تو یہ سوچ لیں کہ آپ کی باڈی بھی ایکٹیو نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ پانی کم پئیں گے، فلش آؤٹ کم ہوگا آپ کی باڈی سے، جو ٹاکسن کم فلش آؤٹ ہوں گے نا، تو آپ خود بخود ہی لو فیل کرنے لگ جائیں گی. اچھا، میرے بچے چھوٹے تھے نا، تو میں کیا کرتی تھی، بچے موسٹلی چھوٹے بچے نا ناشتہ پراپرلی نہیں کرتے، تھوڑا سا کھایا اور چلے گئے. جو لیفٹ اوور ہوتا تھا، جو بچتا تھا، وہ میں ناشتہ کر لیتی تھی. لیکن مجھے لگا کہ آہستہ آہستہ کہ میں اپنے آپ کو تو ٹریٹ کرتی ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اپنے آپ سے پیش نہیں اچھے طریقے سے آتی، تو کوئی میرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتا ہے. تو میں نے نا اپنے لیے پراپرلی ایک ناشتہ بنانا شروع کیا. کیونکہ آپ جب تک پراپر اپنے آپ کو ٹائم نہیں دو گے، اپنا خیال نہیں کرو گے، آپ نے سب کا خیال کرنا ہے. جب آپ اپنا خود کا خیال نہیں کرو گے نا، تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں کرے گا. ناشتہ اچھا سا کریں. ایک فروٹ اگر ایڈ کر سکتے ہیں تو ویری گڈ ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دودھ کا گلاس لیں، اس میں فروٹ ایڈ کریں، چاہے بنانا ہے، چاہے ایپل ہے، کوئی بھی فروٹ آپ کو پسند ہے. ایک ہلکا سا شیک کریں اور اسمودی بنائیں اور پی لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے گا، اگر آپ ہیلدی ناشتہ کرتے ہیں نا، تو آپ کو دوپہر تک بالکل آپ فٹ اینڈ فائن رہیں گے. آپ خود فیل کریں گی کہ آپ ایکٹیو ہیں، آپ کا کام کرنے کو دل کر رہا ہے. اگر ہم اپنا نہیں خیال کریں گے تو کوئی ہمارا خیال نہیں کرے گا. اچھا، آپ لوگوں کو اب جو میں بات بتانے جا رہی ہوں نا، آپ سوچیں گی کہ یہ تو ہر دفعہ یہ بات کرتی ہے، لیکن آپ لوگ پھر بھی عمل نہیں کرتی. اس لیے مجھے بار بار ریپیٹ میں یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ریسیٹ کریں. اب آپ سوچتی ہوں گی ریسیٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیں، ہم گھر کو بھی تو سارا دن سیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. جو چیز جہاں ہے ٹھکانے پہ رکھی، جو چیز ہے اس کو آرگنائز کیا، مینٹین کیا، ریسیٹ کیا گھر کو ایک طرح سے. تو ہمارا مائنڈ، ہماری باڈی کو ہم نے کیوں نہیں ریسیٹ کرنا. ریسیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے. بچے اسکول چلے گئے ہیں، آپ نے کچن کو سمیٹ لیا ہے، ابھی آپ کے پاس 10 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہے، تو ایک آرام سے آپ کے پاس کوئی بالکنی ہے، لان ہے، پارک ہے، پورچ ہے، جو ایسی جگہ جہاں پہ آپ تھوڑا فریش فیل کریں، تھوڑا بیٹھیں، تھوڑا سا انجوائے کریں، تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ سے بات کریں، نیچر کو دیکھیں، ہوا کو انجوائے کریں، پرندے اڑ رہے ہیں ان کو دیکھیں. اس سے یقین کریں جو آپ کو ریسیٹ آپ کی باڈی کو ملے گا نا، تو کوئی اور چیز آپ کو کر ہی نہیں سکتی. جتنا چاہے آپ سوچیں کہ آپ سارا دن کچھ نہ کچھ اچھا کر رہی ہیں، ایکٹیو فیل کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو جب تک آپ سیٹ نہیں کریں گی، اپنے آپ کو ریسیٹ نہیں کریں گی، ریچارج نہیں کریں گی نا، تو یہ سوچے گا پھر آپ نے ورک نہیں کر سکنا. کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکیں گی جب تک اپنے آپ کو آپ ریچارج نہیں کریں گی. ریچارج جیسے باقی چیزوں کے لیے ضروری ہے، ہماری باڈی کے لیے، ہمارے برین کے لیے، ہمارے مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کام کرنا شروع کر دیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں، اور آپ نہیں کرتی ہیں، اب یہ کرنا ہے آپ نے. ہم لوگوں نے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کر لیا، ڈائٹ کو بھی اچھا رکھ لیا، اور پانی پہ بھی ہم نے انٹیک شروع کر لیا ہے، اور اپنے آپ کو ریسیٹ بھی کرنا شروع کر دیا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں کرتے نا، اپنی قدر نہیں کرتے، اپنی عزت نہیں کرواتے، اپنی عزت پہچانتے نہیں ہیں، تو ہر چیز بیکار ہو جائے گی. ہمیں کیا لگتا ہے، جیسے کہ ایک دن میں اٹھی ہوں، مجھے لگ رہا ہے آج میں بہت سست ہوں، مجھے کل کسی سے کوئی طنز سننے کو ملا، تانا سننے کو ملا، تو میرا دل نہیں کرتا کہ میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی. تو یقین کریں کہ دوسرا بھی ہمیں کچھ نہیں سمجھے گا. ہم اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے، دیکھیں ہم کتنے خوبصورت ہیں، ہمارے میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے، ہمارے میں کیا کیا اللہ نے خوبی رکھی ہوئی ہے. یہ ہمیں پہلے پہچاننا ہے. اگر ہم نہیں پہچانیں گے نا، تو ہم اپنی قدر، اپنی ویلیو کسی کو بھی نہیں بتا سکیں گے. آپ اپنی قدر اپنے ماں باپ سے پوچھیں، آپ اپنی قدر اپنے بچوں سے پوچھیں، جن کو ہم لوگ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، جن کے بغیر ہماری دنیا ہی کمپلیٹ نہیں ہے. تو لوگ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی کو بھی ویلیو نہیں دیتے. جب تک اگر آپ اپنی ویلیو خود نہیں کراتے نا، تو کوئی آپ کو عزت اور قدر نہیں دے گا. لوگوں کا کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو مشورے دیں گے، آپ ان کے مشوروں پہ چلنے لگ جائیں گی، آپ ان کی باتیں سننے لگ جائیں گی، اور ان کی راہ پہ چلیں گی نا، تو یہ سمجھے گا کہ اس کی تو خود کی کوئی ڈیسیژن پاور نہیں ہے، اس کی تو خود کی کوئی قدر نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بہت اسپیشل بنا کے بھیجا ہے، اور ہم بہت اسپیشل ہی ہیں. اس لیے کیونکہ دیکھیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، مطلب خوبصورت بنایا، ٹیلنٹ کے ساتھ بھیجا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو جس میں کوئی ٹیلنٹ نہ ہو. ہم نے بس اپنے ٹیلنٹ کو خود پہچانا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب اپنے آپ کو ویلیو نہیں نہ دیتے، اپنی قدر نہیں پہچانتے، اپنی قدر کراتے نہیں ہیں، قدر منواتے نہیں ہیں، تو کوئی بھی ہمیں پھر قدر اور عزت منزلت نہیں دیتا. اپنی قدر خود کرائیں، کیونکہ ہر انسان اس دنیا میں اسپیشل ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ اسپیشل ہیں تو آپ کی جٹھانی اسپیشل نہیں ہے، دیورانی اسپیشل نہیں. ہر بندہ
اسپیشل ہے، لیکن اب اپنی قدر، اپنی عزت، اپنا رتبہ، ویلیو اس نے خود بنانی ہے۔ یہ اب آپ پہ آپ نے اپنی ویلیو کس طرح سے کرانی۔ یہاں میں ایک بات کرتی چلوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، آپ بھی ہوں گی، میں بھی کرتی ہوں، کہ ہمیں پاسٹ میں رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، پاسٹ میں کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا اور پاسٹ میں کچھ ایسا برا ہو گیا ہو، ہم جب فارغ بیٹھے ہیں تو ہمیں وہ سوچ آنے لگ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سوچ ہے، وہ جو تھنکنگ ہے نا، اوور تھنکنگ کر لیں، وہ ہماری باڈی کی انرجی کو ڈرین کر لیتی ہے، سک کرتی ہے، اور ہم اتنا تھکے اور سست فیل کرتے ہیں نا کہ پھر ہمارا کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں ہماری انرجی، ہماری پاور جو ہے، جو بھی ہماری سوچ ہے، وہ ہمارے گھر کے لیے ہونی چاہیے۔ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ پاؤں ہر طرح کی خوشی سے، ہر طرح کی سہولت سے نوازا ہے۔ کمی دیکھیں کس انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ یہ مائنڈ میں بس بٹھا لیں کہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب یہ ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے نا، تو کمی ہر انسان میں ہوتی ہے، چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر انسان کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا ایج دیں، اتنا موقع دیں کہ آپ غلطی کر سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ان غلطیوں میں، ان چیزوں میں رہ کر اپنا جو پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، تباہ مت کیا کریں۔ پیچھے والی جو جتنی سوچ ہے، کوئی کیا کر گیا ہے، کوئی کیا کرتا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ اچھا، ہم لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، جب بھی ہمیں تھوڑا سا بھی اکیلا ٹائم ملے نا، ہم اکیلے بیٹھے ہوں، تو ہم پریزنٹ کی بجائے، فیوچر کے بارے میں سوچنے کی بجائے ہم پاسٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ چیزیں کیا کرتی ہیں، ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے، ان سوچوں سے نکل جانا ہے، اور اپنے پریزنٹ کو سوچیں، اپنے فیوچر کی پلاننگ کریں، اپنے بچوں کی پلاننگ سوچیں، اور جب آپ اس چیز سے نکل جائیں گی نا، تو آپ بہت اچھا فیل کریں گی، آپ بہت لائٹ فیل کریں گی۔ اور جو اس چیز پہ کام کرنا شروع کر چکا ہے، یا کر رہا ہے، یا کرے گا، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت اچھی چینجز آئیں گی۔ اب جیسا کہ میری ایک یوٹیوب فیملی ہے، یہ میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں، میں ان کا جواب دیتی ہوں اور میرا دل خوش ہوتا ہے۔ کل اتنا ایک خوبصورت سا کامنٹ آیا، سچ میں اس نے میرا دن بنا دیا۔ تو یقین کریں کہ وہ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں کسی کی زندگی میں کوئی رونق لاتی ہوں یا خوشی لاتی ہوں، ایک پل بھی لے آؤں نا، تو یہ میری اچیومنٹ ہوگی، یہ میری سکسیس ہوگی۔ آپ اسپیشل ہو اپنے لیے، آپ اسپیشل ہو سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ٹریٹ دینا سیکھیں، اپنے آپ کو اسپیشل فیل کرانا سیکھیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، ایک چائے کا اچھا سا کپ بنائیں، اگر کافی پسند ہے تو کافی پئیں، گرین ٹی پسند ہے تو گرین ٹی بنائیں، ساتھ میں اپنے فیوریٹ جو بھی سنیکس ہیں وہ تھوڑے سے رکھیں۔ مجھے نٹس بہت پسند ہیں، خیر میں نٹس ضرور رکھتی ہوں شام میں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑے سے نٹس کھا لوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی باڈی بھی فریش ہو جائے گی، آپ اپنے آپ کو ٹریٹ بھی کر رہے ہو، اور دوسرا اسپیشل بھی فیل کرا رہے ہو کہ یہ ٹائم میری چائے کا ہے یا میری کافی کا ہے، اور یہ میرے سنیک ٹائم ہے، تو آپ بہت اچھا فیل کرو گے۔ سستی، کاہلی اور جو تھکاوٹ ہے نا، وہ ہمارے مائنڈ سے شروع ہو کے ہماری باڈی تک جاتی ہے۔ مائنڈ اینڈ باڈی کا دونوں کا کولیبریشن بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ فریش نہیں ہے تو باڈی بھی فریش نہیں ہے، اور اگر باڈی فریش نہیں ہے تو مائنڈ بھی فریش نہیں ہو۔ اگر آپ گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں، سارا دن گھر میں رہ کے تھک جاتا ہے انسان، تو اگر آپ کے پاس اچھا سا فرینڈ ہے نا، پیارا سا فرینڈ ہے جو مخلص دوست ہو، اس کے ساتھ تھوڑی دیر باہر چلے جائیں، شاپنگ کریں، کوئی چائے پئیں، کوئی کافی پئیں، باہر اچھا سا ٹائم سپینڈ کریں، گپ شپ لگائیں، کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ جب آپ گھر سے بھی نکلتے ہو نا، سیر کے لیے نکلتے ہو، شاپنگ کے لیے نکلتے ہو، تو آپ بہت ساری سوچیں پیچھے چھوڑ جاتے ہو۔ گھر کی ہر چیز چھوڑ کے جب باہر نکلتا ہے نا بندہ، تو ایک دفعہ وہ بھی مائنڈ کو نا ریسیٹ کر دیتا ہے، ریچارج کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے ساتھ کرنا شروع کریں۔ تھکاوٹ، سستی، کاہلی، میں کہتی ہوں ادھر ادھر بھاگ جائیں گی، وہ کہیں بھی آپ کے ارد گرد بھی بھٹکیں گی نہیں، اور نہ ہی نظر آئیں گی۔ آج کا میرا ولاگ ان ساری بہنوں کے لیے، اس میری ساری یوٹیوب فیملی کے لیے جو کہ بہت خوبصورت ہیں، بہت اسپیشل ہیں، بہت ہی انرجیٹک ہیں، لیکن کبھی کبھی سستی اور کاہلی میں چلے جاتے ہیں اور لیزی فیل کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کرائیں، ولاگ پہ عمل کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔